میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اگر اتر پردیش کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں اگر مجلس کے انشاءاللہ تعالی 15-20 MLA منتخب ہو جائیں گے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے میرے تقریر کے آج کے جو ایک الفاظ ہے وہ الفاظ اتر پردیش کے اسمبلی میں دہرائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتر پردیش کی وِدھان سبھا میں جا کر تمہارا نمائندہ پوچھے گا کہ بتاؤ اس سنت کبیر نگر میں ہمارے بنکر بھائیوں سے انصاف کیوں نہیں ہوا؟ کیوں ان کی پاور لوم کی فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں؟ کیوں ان کے قرضے معاف نہیں کیے جاتے؟ کیوں ان کو بینک سے لون نہیں دیا جاتا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے بھائی، کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ ووٹ لیتے وقت تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر جیت کے جانے کے بعد گاؤں کی روڈ تو بنانا چھوڑو، اسمبلی میں جا کر خاموش گونگوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، گونگوں کی طرح بیٹھ جاتی ہیں، نابیناؤں کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بے حس ہو کر بیٹھتے ہیں۔ ہم 70 سال آنکھیں بند کر کے ان کو بھروسہ کیا، انہوں نے ہم کو دھوکہ کیا۔ ہم نے 70 سال اپنی کانوں میں کچھ نہیں سنا، ہم نے کہا کہ نہیں ہم اویسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ملائم کا ساتھ دیں گے، اندرا گاندھی کا ساتھ دیں گے، راجیو گاندھی کا ساتھ دیں گے، ہم نے اکھلیش یادو کا ساتھ دیا، ہم نے بہن جی کا ساتھ دیا، مگر میرے بھائی سنو میری بات، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، سب نے ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ کب آتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں، جب ہمارا نماز جنازہ اٹھتا ہے تو تب آ کر ہم کو پرسہ دیتے ہیں۔ اور ویسے ہی تم سے کہہ رہا ہے کہ کوئی پرسہ دینے نہیں آئے گا، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم زندہ رہ کر اپنے حق کو لیں گے، ہم زندہ رہ کر اپنے مطالبات کو منوائیں گے۔ جتنے سنت کبیر نگر میں ہمارے بنکر بھائی ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، بھارت سرکار نے 1 مہینہ پہلے بھارت سرکار نے ایک میٹنگ بلائی ہندوستان کے تمام بنکروں کے لیے، پاور لوم کے لیے۔ اگر آپ کے کوئی دوست رشتہ دار مالیگاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، بھیونڈی میں رہتے ہیں، تو پوچھ لینا اسد الدین اویسی نے کیا کیا۔ میں نے 10 پیج کا ایک نوٹ بنایا، اس میں تمام چیزوں کو لکھا اور لکھ کر اس میٹنگ میں جا کر بھارت سرکار کے وزیر کے سامنے اس کو رکھا اور کہا کہ ہندوستان کا بنکر مر رہا ہے، ہندوستان کا بنکر پریشان ہے، چاہے وہ سنت کبیر نگر کا ہو یا اتر پردیش کا ہو یا مالیگاؤں کا ہو یا بھیونڈی کا ہو یا شولاپور کا ہو یا سورت کا ہو، گجرات کا ہو۔ میں نے بتایا کہ یہ جو باہر سے یان آتا ہے، اینٹی ڈمپنگ کی ڈیوٹی نکالو، را میٹیریل کو آنے دیجیے تاکہ ہمارے بنکروں کو فائدہ ہو سکے۔ پوری ایک تفصیلی رپورٹ بنا کر پیش کی۔ بھارت سرکار کے جو وزیر، جو منسٹرز تھے، جو وہاں کے عہدیدار تھے، وہ رپورٹ پڑھ کر کہا کہ اویسی صاحب اتنا آپ نے کہاں پر انفارمیشن لائے؟ میں نے کہا کہ آپ آنکھوں کی تنگ نظری ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہے اور سر پر ٹوپی ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو میں سب جانتا ہوں، میں اپنی بات تمہارے سامنے رکھا، اس کو کرو۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، میں نے کہا ماؤں میں ایک مل بن رہی ہے، اس پر آج میں کہہ رہا ہوں۔ اس میٹنگ میں کوئی سماجوادی پارٹی کا MP نہیں تھا، 19 MP راجیہ سبھا میں سماجوادی پارٹی کے، 5 لوک سبھا میں 24 ہیں، بہوجن سماج کے MP راجیہ سبھا میں کوئی نہیں تھے، کانگریس کا کوئی نہیں تھا۔ میں اکیلا وہاں پر گیا اور دوسرے MP سے BJP کے، میں جا کر وہاں پر اس بات کو رکھا اور کہا کہ بنکروں کا فائدہ کریے، بنکر پریشان ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ خود اندازہ لگائیے، جہاں پر آپ کی ترقی کے مواقع آتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سے بار بار اس بات کی التجا کر رہا ہوں کہ متحد ہو جائیے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں مگر یاد رکھیے اختلافات کو اتنا مت بڑھائیے کہ ہم کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیں۔ ہم کو متحد ہونا ہے میرے بھائی۔ اتحاد کے لیے اگر تھوڑی بہت قربانی دینا پڑا تو یقیناً دیجیے،
اس لیے کہ میرے عزیز دوستو، یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے، آنے والا محرم کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا آخری سال ہم کو قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ کیسے جب اللہ نے حکم کیا اپنے ایک نبی اور رسول سے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے دو، تو اس نبی اور رسول نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو اللہ نے جانور کو وہاں پر پہنچا دیا۔ پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام ملتا ہے کہ قربانی کا پیغام ملتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ماہ محرم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ کس کی قربانی کی یاد دلاتا ہے؟ نواز رسول امام حسن کی قربانی کو یاد دلاتا ہے کہ کیسے آپ نے حق کی سربلندی کے لیے وقت کے یزید کے سامنے حق کو بلند کیا۔ میرے بھائی آؤ، میں تم کو پھر سے دعوت دے رہا ہوں کہ متحد ہو جاؤ۔ دیکھو لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج میں جمع ہوتے ہیں، مینا میں جمع ہوتے ہیں، تو پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ لاکھوں کی تعداد میں اگر اللہ کی بارگاہ میں مینا میں جمع ہو رہے ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ان کی عبادت میں متحد ہو جائیں گے تو ان کی عادت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہم جمعے کے دن متحد ہوتے ہیں، مسجدوں کو جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ اگر عبادت میں متحد ہو جائیں گے تو عادت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ میرے بھائی جب آپ اس جلسگاہ سے اٹھ کے جائیں گے، تصاؤدین اویسی تم سے التجا کر رہا ہے، تو میں تمہارے دل کی اپنی ترجمانی کر رہا ہوں، میرے دل کو تمہارے سامنے پیش کر کے کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے متحد ہو جاؤ۔ میں اتر پردیش کو نہیں آیا سنت کبیر کے لوگوں اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے، میرے بھائی میں اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اپنے آپ کی عزت کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرے بھائی اللہ نے مجھے بہت دیا، میں یہاں پر آیا ہوں اتنی دور سے تو تم کو لیڈر بنانے کے لیے، آپ کو مضبوط بنانے کے لیے۔ آپ متحد ہو جائیے، طاقتور ہو جائیے، آپ غائب بنیے، آپ نیتا بنیے۔ کب تک آپ نیتا جی کہیں گے؟ ارے آپ نیتا بنو، دنیا تمہارے پیچھے چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم میں وہ قابلیت ہے، ہم میں وہ سوچ ہے، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو تھوڑا بہت اعتماد کی کمی ہے۔ ہم جلدی پریشان ہو جاتے، ارے کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ میرے بھائی ہم وہ قوم ہے جنہوں نے بغیر اللہ کو دیکھے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، متحد ہو جائیے، اپنی جماعت کے پرچم تلے جمع ہو جائیے، ایک مرکز سیاسی پر جمع ہو جائیے، کوئی فرقہ پرستی کو نہیں بڑھے گی۔ ہم یقیناً انشاءاللہ تعالی بی جے پی کے بڑھتے قدموں کو روکیں گے، مگر بی جے پی کو روکنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بڑھانا پڑے گا، اپنے آپ کو بھی آگے بڑھانا پڑے گا۔ اور کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، ایک دوسرے کے دلوں کو ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اتحاد کا ایک عظیم نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر ہم اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں اپنے اراکین اسمبلی کو منتخب کر کے بجائیں گے تو یہ ہمارے اتحاد کی کامیابی ہوگی، یہ ہماری سوچ کی کامیابی ہوگی، یہ شکست ہوگی مودی کی، یہ شکست ہوگی یہ موقع پرست فرقہ پرست سماجوادی اور کانگریس کی۔ آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، اپنی جماعت کا ساتھ دیجیے، اپنے آپ کا ساتھ دیجیے، اپنے آپ کو نیتا بنائیے، اپنے اتحاد کو کامیاب کریے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ آیا ہوں، دوبارہ پھر آؤں گا، بار بار آتا رہوں گا۔ اللہ جب تک اس جسم میں اپنی رات رکھے گا میں تمہارے درمیان میں رہوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں یہی توحید پرستوں کے کندھے پر اپنے دنیا آخری سفر کرتا رہوں گا۔